اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وإلی لانتہاء الغایۃ فی المکان نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ وللمصاحبۃ نحو قولہ تعالی ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وقد يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها. توجہ سنیں بھائی، جو پہلی نوع ہے حروف جارہ کے بارے ہے، اور حروف جارہ کی تعداد بقول مشہور 17 ہے. ان میں سے پہلے ہم نے با پڑھا ہے، پھر ہم نے لام بھی پڑھ لیا، مین بھی پڑھ لیا، اور حروف جارہ میں سے آج چوتھا ہم پڑھ رہے ہیں الا. الا حرف جار ہے، اس کے بھی متعدد معانی ہیں، مگر یہاں اختصار کے ساتھ 2-3 کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ کو بیان نہیں کرتے. ہم مختصر کتاب ہے، ہم بطور مثال چند کا ذکر کر دیتے ہیں. تو باہر کا الا ایک تو انتہا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انتہائے غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب انتہائے غایت، مکان کی انتہائے غایت، زمان کی انتہائے غایت، اور بعض اوقات مکان اور زمان کے علاوہ بھی ہوتی ہے انتہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ الا یہ انتہا کے لیے آتا ہے، انتہائے غایت کے لیے آتا ہے، بعض اوقات انتہائے غایت مکان کے لیے، بعض اوقات انتہائے غایت زمان کے لیے. بہر کیف انتہائے غایت فی المکان، اس کی مثال مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک. اس کا مطلب یہ کہ میرے سیر کی ابتدا بصرہ ہے اور میری سیر کی انتہا کوفہ ہے. سر تو یہ فعل با فاعل ہے، سر تو سارا یسیرو سیرن، سارا یسیرو حرف تک سامنے سے کیا بن گیا؟ سیر اجوف جائی، سارا یسیرو بروزن با یبیعو. سیر تو من البصرۃ الی الکوفہ. اور اسی طرح یہ مصاحبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. الا مصاحبت کے معنی کو بھی ادا کرتا ہے، مصاحبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تأکلوا اموالہم، تم ان کے اموال کو نہ کھاؤ. ہاں، یتیم، مسکین، فقیر لوگ جو ہیں ان کے اموال کو نہ کھاؤ. الا اموالکم، اپنے اموال کے ساتھ، یعنی جو بچے یتیم رہ جائیں تو آپ ان کے سرپرست بن جائیں اور یہ کہیں کہ ہم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بھائی میں ان کی سرپرستی کروں تو کھاتے رہیں، تو اس طرح نہ کرو. خداوند عالم اس بات سے منع کرتا ہے. ان کا علیحدہ حساب رکھو، اپنے مال کا علیحدہ حساب رکھو. لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، تم ان کے مال کو نہ کھاؤ الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ. اب یہ نہیں مانا کرنا کہ اپنے مال تک، کہ ان کے مال کو اپنے مال تک یا اپنے مال کی طرف نہ کھاؤ. نہ مانا کیا کرنا ہے کہ اپنے مالوں، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. ہاں اوپر سے دیکھتے ہیں نا. وإلی الانتہاء الغایۃ فی المکان وسرت من البصرۃ الی الکوفۃ وللمصاحبۃ، اور مصاحبت کے لیے الا استعمال ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اے مع اموالکم،
یعنی یہاں علاج ہے بمعنی ما ہے اموالہم ما اموالکم. وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها. بعض عبارتوں میں یوں لکھا ہوا ہوتا ہے بعض کتابوں میں کہ وقد یکون ما بعدها داخلا فی حکم ما قبلها ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها. سمجھ گئے؟ فی حکم ہوتا ہے لیکن یہاں لفظ فی حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے. تو باہر کا مطلب پھر بھی واضح ہے کہ یہ جو الہ ہے نا، الہ اس کا ما بعد بعض اوقات اس کے ما قبل کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی جو حکم الہ کے ما قبل کا ہوتا ہے وہی حکم الہ کے ما بعد کا ہوتا ہے. اور بعض اوقات الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا؟ اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہے، یعنی دونوں کی اگر جنس ایک ہے تو حکم بھی دونوں کا ایک، اور اگر دونوں کی جنس مختلف ہے، ما قبل کی جنس اور ہے اور الہ کے ما بعد کی جنس اور ہے، تو پھر دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، پھر حکم ان کا مختلف ہوگا، الگ الگ ہوگا. دونوں کی جنس ایک ہو، دونوں کا حکم ایک ہو. اس کی مثال مثلا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اب یہ جو الی المرافق، الی حرف جار، الی کا ما بعد کون ہے؟ مرافق. مرافق کے معنی کونیاں. مرافق جمع ہے مرفق کی. مرفق یا مرفق دونوں ٹھیک ہیں. مرفق کی جمع مرافق، یا یوں کہہ لیں مرفق کی جمع مرافق. مرفق مرفق یہ مفرد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ مرافق. تو یہ جو مرافق ہے یہ الہ کا ما بعد ہے. بات سمجھیں لیاقت عباس، یہ الہ کا ما بعد ہے کیا؟ مرافق. تو یہ جو مرافق ہے اس کا وہی حکم ہے جو الہ کے ما قبل کا ہے. الہ کا ما قبل کون ہے؟ ایدیکم. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہ جو ایدیکم ہے یہ الہ کا ما قبل ہے، اور مرافق جو ہے یہ الہ کا ما بعد. ایدیکم، ایدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. یدن واحد اور اس کا تسنیہ یدان اور اس کی جامع ایدی ہوتی ہے. تو یدن کی جامع ایدی. مرافق جامع اس کا مفرد مرفق یا مرفق. ایدی جامع اس کا مفرد یدن. تو اب یدن یہ الہ کا ما قبل ہے، مرفق الہ کا ما بعد ہے. تو مرفق کا معنی کونی، یدن کے معنی ہاتھ. تو کونی کس کی ہوتی ہے؟ اسی ہاتھ کی ہوتی ہے. کونی ہاتھ کی ہی تو ہوتی ہے، پاؤں کی تو کونی نہیں ہوتی، اس کا تو گھٹنا کہا جاتا ہے نا. ہاں تو ہاتھ کی ہی کونی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں مرافق اور ایدی دونوں کی جنس ایک ہے. تو یہ جو مرافق ہے یہ اسی ہاتھوں کی مرافق ہوتی ہیں، ہاتھوں کی کونی ہوتی ہیں. تو جنس ایک ہے. تو چونکہ یہ مرافق یہ ایدی کی جنس سے ہے لذا دونوں کا حکم ایک ہے. اب بتائیں ایدی کا حکم کیا ہے؟ ہاتھوں کا حکم کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. دھوو تم اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو. تو ہاتھوں کا حکم کیا ہے؟ دھونے کا. اسی طرح مرافق کا حکم بھی کیا ہوگا؟ دھونے کا. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ تم اپنے ہاتھوں کو
کونیوں سمیت دھوو. جی کونیوں تک، اس کا مطلب یہ کہ کونیوں سمیت، صرف کونیوں تک نہیں بلکہ کونیوں سمیت. جو حکم ہاتھوں کا ہے وہی حکم کونیوں کا ہے. ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے تو کونیوں کو بھی دھونے کا حکم ہے. اب اس طرح نہیں ہے کہ کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لیں اور کونیوں کو نہ دھوئیں تو بھی وضو ٹھیک ہے، نہ وضو باطل ہو جائے گا. چونکہ الہ کا مابعد جو ہے وہ ماقابل کی جنس سے ہے، تو جب جنس سے ہو تو اس وقت دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے. اور بعض اوقات الہ کا مابعد الہ کے ماقابل کے حکم میں نہیں ہوتا. کب؟ جب اس کی جنس سے نہ ہو. مثلا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اب لیل کے معنی رات، سیام کے معنی روزے. سیام جامع ہے صوم کی، صوم کے معنی روزہ. اتمو تم پورا کرو، تمام کرو. اتم الصیام روزوں کو پورا کرو. الی اللیل رات تک. اب توجہ، صوم، صوم کا معنی روزہ، لیل کے معنی روزہ. دن کو رکھا جاتا ہے رات کو؟ رات کو ہوتا ہے روزہ؟ نہیں ہوتا. حرام ہے رات کو روزہ رکھنا. دن کو روزہ رکھنا واجب یا مستحب جو بھی ہو. تو روزہ دن کو رکھا جاتا ہے، رات کو نہیں رکھا جاتا. تو اب روزے کا وقت دن ہے، اس کی جنس اور ہے، اور رات اس کی جنس اور ہے، دونوں مختلف جنسیں ہیں. تو اب جو الہ کا مابعد ہے اس کا جو حکم ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو الہ کے ماقابل کا ہے. ثم اتم الصیام، سیام یہ الہ کا ماقابل ہے. اس کا حکم کیا ہے کہ پورا کرو، روزے کو پورا کرو. الی اللیل رات سمیت نہیں. ہاں اگر مابعد الہ کا مابعد ماقابل کی جنس سے ہو تو پھر حکم اس مابعد کے لیے بھی وہی ہوتا ہے جو ماقابل کا ہوتا ہے. تو اگر یہاں دونوں کا حکم ایک قرار دیں تو پھر روزہ تو 24 گھنٹے کا بنے گا کہ تم روزوں کو پورا کرو. الی اللیل رات سمیت، تو رات سمیت روزہ کو پورا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر بھی روزہ رکھنا ہے. تو صرف وہ صبح صادق اس سے تھوڑی دیر پہلے، بلکہ کچھ دیر تو بنتی ہی نہیں ہے، پھر تو پورا مہینہ ہی روزے کا گزرے گا. 24 گھنٹے ہی روزہ رہیں گے، بلکہ 30 دن ہی روزہ رہے گا، جو کہ ناممکنات میں سے ممکن ہی نہیں ہے. ہاں تو چونکہ یوں ہی صبح صادق ہونی ہے تو دن شروع ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا. اور رات تک تو یوں ہی رات یوں ہی ختم ہونی ہے، ادھر سے دن شروع ہو گیا. یوں ہی دن ختم ہوا، رات شروع ہو گئی، درمیان میں وقفہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر افطاری کا ٹائم کیا ہوگا، سحری کا ٹائم کیا بنے گا؟ لذا یہاں الہ کا مابعد الہ کے ماقابل کے حکم میں نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ الہ کا مابعد اور الہ کا ماقابل ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، ان کی جنس الگ الگ ہے. دن اور جنس ہے، رات اور جنس. ہاں دیکھیں، وقد یکون ما بعدها داخلا فیما قبلها، اور کبھی اس کا مابعد یعنی الہ کا مابعد داخل ہوتا ہے فی ما قبلها الہ کے ماقابل میں، یعنی الہ کے ماقابل کے حکم میں، یعنی جو حکم الہ کے ماقابل کا ہوگا وہی الہ کے مابعد کا ہوگا. ان کان مابعدها من جنس ما قبلها، اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقابل کی جنس سے ہو تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو الہ کے ماقابل کا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو یہ الہ کا مابعد ہے مرافق.
تو اس کا وہی حکم ہے جو ایدیکم کا. ایدی کا حکم کیا ہے؟ دھونے کا. فاغسلوا وجوہکم وایدی، اپنے منہ کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو دھوو. الی المرافق، کونیوں سمیت دھوو. اسی طرح کا ہے نا، ہاں، چونکہ ان کو بھی دھونے کا حکم ہے. وقد لا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها. اور کبھی الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کا قول، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزوں کو، تمام کرو، پورا کرو روزوں کو، الی اللیل، رات تک. مطلب کیا؟ یعنی رات یوں ہی چھا جائے تو روزہ خود بخود چلا گیا جی، اس کو افطار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خود افطار ہو جاتا ہے. ہاں، مستحب یہ ہے کہ جب آپ نماز مغرب پڑھ لیں، بلکہ نماز مغربین ادا کر لیں، تو اس کے بعد کچھ کھائیں پئیں. یہ تو کھانے پینے میں، ورنہ نیت افطار تو آپ نے کر لیا نا کہ بس دن کا ہی روزہ ہے، رات کو میں نے روزہ نہیں رکھنا. تو بس یوں ہی رات چھائی، رات کا وقت داخل ہوا، نماز مغرب کا وقت داخل ہوا تو روزہ پورا ہو گیا. ہاں، اب اس کے بعد مستحبات میں سے یہ ہے کہ نماز مغربین پڑھ کر آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، افطاری کریں. روزہ تو افطار ہو چکا ہے آپ کی نیت سے. ہاں جی، جس طرح رکھا جاتا ہے تو نیت کے ساتھ، اسی طرح افطار بھی کیا جاتا ہے تو نیت سے افطار ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی دوپہر کے وقت یہ نیت کرے کہ میں اب یہ کھانا کھاؤں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں کھانا کھاؤں گا، جدن نیت کیا، اس نے ارادہ کیا کھانا کھاؤں گا، اور اس نے لقمہ توڑا بھی ہے مثلا، اور کھانے کو تلا ہے کیا میں کھاؤں گا، اور بالفرض وہ نہیں بھی کھاتا، تو اب اس کا روزہ باطل ہو گئے. پھر اگر کوئی معنی پیش آ جائے اور وہ کھانا نہ کھا سکے، تو چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کھانا کھانے کا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ہاں ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ زوال سے پہلے تجدید کر لینا نیت کی، تو وہ الگ مسائل ہے. بہرحال افطار کی نیت سے افطار ہو جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک. وحتی، یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. یہ تو ہو گیا نا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی رات کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، روزہ صرف دن میں ہی ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین.